बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नत से क्यों और किस लिए आया। लेकिन उससे पहले ज़रा बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान समाअत फरमा लीजिए। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा और बुतूल है। आपका बचपन शरीफ और ज़िंदगी का हर लम्हा निहायत ही पाकीज़ा था, क्योंकि आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आगोश रहमत में तरबियत पाई। आप दिन रात अपने वालिदैन की पाकीज़ा ज़ुबान से पाकीज़ा बातें सुनती। आप निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी और पाकबाज खातून थी। इसलिए आप रदियल्लाहु ताला अन्हा को आबिदा, जाहिदा और ताहिरा कहा जाता है। आप अखलाक व आदात, गुफ्तार व किरदार में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखती थी, यानी बहुत हद तक एक जैसी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल ज़ाहिरी के तकरीबन 5 या 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी में आपका विसाल हुआ, यानी खातून जन्नत हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार, खूबसूरत, पाकबाज, तहारत की पैकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा पर लाखों सलाम नाजिल हों। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी खातून जन्नत हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर हमारा दिलो जान कुर्बान। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मत मुस्लिमा का बेहद दर्द था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए कभी कभी सारी रात दुआएं करती रहती। अपनी सहूलतों के लिए रब्बे कायनात की बारगाह में कभी इल्तिजा ना की, बल्कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हा सारा दिन घर का काम काज करती और जब रात आती तो इबादत इलाही के लिए खड़ी हो जाती। इबादत हो तो ऐसी। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को देखा कि वो रात को नमाज पढ़ती, यहाँ तक के नमाज फजर का वक्त हो जाता। मैंने आपको मुसलमान मर्दों औरत के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करते हुए सुना। आप अपनी जात के लिए कभी कोई दुआ न करती। मैंने अर्ज की, प्यारी अम्मी जान, क्या वजह है कि आप अपने लिए दुआ नहीं करती? फरमाया, पहले पड़ोस और फिर घर। प्यारे दोस्तों, एक बार यहूदियों की लड़की की शादी थी और हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उस शादी पर बुलाया गया, लेकिन आपके पास लिबास नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी फातिमा के लिए जन्नत से लिबास भेजा, और वो लिबास आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए क्यों आया? प्यारे दोस्तों, एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगीं, या रसूलल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर में भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत फख्र महसूस होगा। दरअसल उन औरतों का मकसद हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर बुलाकर नीचा दिखाना था। वो यहूदियों की औरतें थी, उनके पास बहुत खूबसूरत लिबास थे और शादी में पहनने के लिए मन मोह लेने वाले कपड़े थे। वो जानती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। इन औरतों का मकसद था कि प्यारे नबी की बेटी जब हमारे घर में आएगी, अच्छा लिबास नहीं पहना होगा तो इस तरह हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल कर लिया और ये भी जान गए कि वो दावत क्यों दे रही हैं। आपने उनसे वादा किया कि वो अपनी बेटी को उनकी शादी पर जरूर भेजेंगे। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही आज़ान का वक्त आई तो बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हो गई और जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए तैयारी करने लगी। जैसे ही उन्होंने नमाज अदा की तो अल्लाह से दुआ करने लगी
اے میرے پیارے رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی، یا رب العالمین اپنی رحمت اس طرح کر دے کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئے، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اے جبریل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ یہ لباس پہن کر یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یعنی جائیں۔ ادھر یہودیوں کی عورتوں نے اپنی شادی میں بڑا اچھا لباس پہن رکھا تھا، وہ اپنے غرور و تکبر میں تھی۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہن رکھا تھا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں تو وہ ان کو نیچا دکھائیں۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں کی عورتیں زیورات اور سندر کپڑے پہنے ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ تو اچھا لباس ہے اور نہ ہی زیورات ہے، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں شرمندگی محسوس کریں گی۔ ادھر اللہ تعالی نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسے لباس اور ایسے زیورات بھیجے جن کی مثل یعنی جن کے جیسا دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ زیورات پہنائے گئے اور جنتی لباس پہنایا گیا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جلوس لے کر اس شادی کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں جانب اور کچھ حوریں بائیں جانب تھی، کچھ آگے اور کچھ پیچھے بھی تھی، اس شان سے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر جب پہنچی تو یہودی کا مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ شان و شوکت اور عزت دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ کوششیں کی مگر سب بیکار ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح جسم سے نکل چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مقام ماتم کدا بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھ کر بہت فکر ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم میں بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ سب عورتوں کی نظریں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت لباس میں کھو گئی، ایسا لباس جو ان کے سوچ و خیال میں بھی نہ تھا۔ وہ پاس آ کر کہنے لگی، اے فاطمہ،
یہ اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ میں نے اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ عورتیں بولی تمہارے ابو جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ میرے ابو جان کو یہ لباس جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں بولی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لباس دیا اور یہ لباس جنت سے میرے لیے بھجوایا گیا ہے۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا لگا کر پکڑ کر اس لباس کو دیکھنے لگی کہ اتنی خوبصورت لباس، اس طرح کا من موہ لینے والا لباس تو بازار میں کبھی بکنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستوں، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شان۔ یہودیوں نے بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں آ کر سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش بھی ہوئے۔ پیارے دوستوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا باپردہ اور باحیا بنائے، آمین۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس طرح کی اسلامک واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عالمی جنکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔